اور اب آپ ظلم کی بات دیکھو، اگر امام شافعی رفع الیدین کرے اور کوئی اس کا مقلد امام شافعی کی وجہ سے رفع الیدین کرے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ چاروں مذہب برحق ہے۔ کوئی احمد بن حنبل کا مقلد ہے اور وہ ان کی وجہ سے رفع الیدین کرے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، چاروں برحق ہیں چونکہ لہذا ٹھیک ہے۔ کوئی امام مالک کی وجہ سے کرے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس لیے کہ چاروں برحق ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس وجہ سے کرے کہ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے تو اس نبی نے کی ہے، تو کہتے ہیں غلط ہے، یہ منسوخ ہو گئی تھی، آؤ مناظرہ کر لو، آؤ مناظرہ کر۔ جب منسوخ ہو گئی تھی تو امام شافعی کے پاس جب وہ روایت پہنچی تو ان کے پاس بھی تو منسوخ ہی ہے نا، سارے اماموں کے پاس منسوخ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اہل حدیثوں کے پاس منسوخ ہے۔ اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ نبی کی بات، نبی کی اتباع اگر کوئی کرے تو کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، یہ باطل ہے، آؤ مناظرہ کر لیں، اور اپنے کسی امتی امام کی وجہ سے کرے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ چاروں برحق ہیں۔ کس قدر ظلم کی بات۔ کراچی میں ایک بڑے ادارے سے، دیوبندیوں کا ادارہ، میں نام نہیں لیتا، وہاں سے 4 سال پہلے کتنے طلباء کو نکالا گیا جو وہاں داخل ہو کر پڑھ رہے تھے، اور ان کو بعد میں پتا چلا کہ یہ فلاں 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 اہل حدیث کے بیٹے ہیں، ان کو نکالا گیا، اور وہ اہل حدیث وہاں بچ گئے جنہوں نے وہاں یہ کہا اور لکھ کر دیا کہ جی ہم رفع الیدین امام شافعی کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم شافعی ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دیا۔ کس قدر ظلم کی بات ہے، کس قدر ظلم کی بات۔